بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ صحن مسجد میں یہ دنگا، یہ تماشا، یہ فساد، صحن مسجد میں یہ دنگا، یہ تماشا، یہ فساد، زندہ باد اے قاتلان دین قیم، زندہ باد، زندہ باد اے قاتلان دین قیم، زندہ باد۔ دختر کعبہ کے چہرے پر مسلمانوں کا خون، دختر کعبہ کے چہرے پر مسلمانوں کا خون، سرور کونین کے طاعت گزاروں سے عناد، اور خام سجدوں سے نماز پنجگانہ میں خلل، خام سجدوں سے نماز پنجگانہ میں خلل، آستی میں خنجرے خونخوار منبر پہ جہاد، آستی میں خنجرے خونخوار منبر پہ جہاد، اور خانقاہوں میں مریدوں کو نچانے کا جنون، خانقاہوں میں مریدوں کو نچانے کا جنون، نہ پیمبر کی اطاعت نہ خدا پر اعتقاد، اور دعوت و ارشاد کی رو میں زبانیں بے لگام، دعوت و تبلیغ کی رو میں زبانیں بے لگام، منبر و محراب کے سائے میں شغل ارتداد، منبر و محراب کے سائے میں شغل ارتداد، اور سینکڑوں الجھاؤ پوشیدہ حنائی ریش میں، سینکڑوں الجھاؤ پوشیدہ حنائی ریش میں، گفتگو کے پیچ و خم میں فی سبیل اللہ فساد، گفتگو کے پیچ و خم میں فی سبیل اللہ فساد، اور اپنے ہی اعمال بد انجام کی تفسیر ہیں، اپنے ہی اعمال بد انجام کی تفسیر ہیں۔ اب نہیں شورش مسلمانوں کو ان پر اعتماد، اب نہیں شورش مسلمانوں کو ان پر اعتماد۔ برادران گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ چند اشعار حضرت آغا شورش کاشمیری کے تھے، جس کے اندر انہوں نے ایک درد اور خانقاہوں میں مریدوں کو نچانے والے اور اس طرح کی دین اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کا ایک نقشہ کھینچا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو بتایا گیا کہ آج کی اس مجلس مبارک میں انشاءاللہ
تبلیغی نصاب آپ کی عدالت میں اس موضوع پر فضائل صدقات اور فضائل حج کا جائزہ لیا جائے گا۔ موضوع بڑا طویل ہے اور میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ فضائل صدقات چونکہ صدقے اور خیرات کا بیان ہے، اس کے اندر علم غلم جھوٹ مکاریاں فریب دجل نہیں ہوں گی، کیونکہ قرآن و حدیث میں اس تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ ضعیف اور جھوٹی روایات، ان سب چیزوں کا وہاں ذکر نہیں ہوگا، اور نہ ہی امید ہی تھی شیخ الحدیث محترم سے۔ لیکن جب میں اس کا مطالعہ کرنا میں نے شروع کیا تو قرآن و سنت کے ان مہکی مہکی خوشبوؤں میں ہمیں باطل اور جھوٹی حدیثوں کی اور اسی طرح سے گڑھے ہوئے جھوٹے اور باطل اور بدعقیدگی اور عقیدے کو بگاڑنے والے واقعات اور قصے اور کہانیوں کی بدبو نے دماغ متعفن کر دیا۔ قرآن و سنت، قرآن کی آیتوں کے ترجمے بھی موجود ہیں، احادیث بھی موجود ہیں، لیکن بڑی ہی چابک دستی سے فخر الاماثل زبدۃ الافاضل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث محمد زکریا صاحب مد ظلہ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، انہوں نے اس کے اندر ملائی۔ میرے ہاتھ میں جو یہ کتاب ہے جس کا نام فضائل اعمال حصہ دوم فضائل صدقات فضائل حج پہ مشتمل ہے، اور یہ کتاب ہندوستان جامع مسجد دلی اردو بازار مدینہ بک ڈپو سے چھپی ہوئی ہے، اور اس کے ناشر عطاء الرحمن خان شیروانی ہیں، اور اتنی معلومات اس کے اندر موجود ہے۔ جملہ حقوق کتابت بحق پبلشر کاپی رائٹ ایکٹ نمبر 1957 محفوظ ہیں۔ اردو بازار جامع مسجد دلی سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اور یہی انشاءاللہ تبارک تعالی اسی کتاب کے صفحات کے حوالے میں دوں گا۔ پاکستان کے اندر جو طباعت ہوئی ہے، ہمارے برادران اس طباعت میں ان واقعات کے پیش نظر ڈھونڈیں، وہاں صفحات مختلف ہو سکتے ہیں، یا ہمارے ملک کے اندر جو پرنٹ ہے مختلف مطبوعات سے مختلف پریس سے جو کتاب چھپی ہوئی ہے، یہ ہو سکتا ہے اس میں صفحات کی ادھر ادھر ہو، لیکن میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے حوالے سے اور جو مدینہ بک ڈپو سے ہے اس کے متعلق میں کچھ گفتگو آپ حضرات سے کروں گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کتاب کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، لیکن حضرت شیخ صاحب نے اس موضوع کو بھی اور فضائل صدقات کو بھی اپنی طبیعت و مزاج کے مطابق ایسی واہی تباہی مچائی ہے، اور ایسے بے سروپا روایات اور قصے اور کہانیوں کو بیان کیا ہے کہ علامہ والحفیظ۔ میری اس گفتگو سے آپ کو حیرت ہوگی اور آپ ضرور چونکیں گے کہ کیا میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں؟ آئیے دلائل براہین آپ کے سامنے ہیں۔ میں کوئی بات اس منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس اسٹیج سے جو ایک ذمہ دار اسٹیج ہے، میں اس سے کوئی بات بے دلیل نہیں بیان کروں گا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ سب کی دلیلیں ہمارے پاس ہوں گی، اور اگر میں پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم کروں تو یہ جو کتاب آپ کے سامنے ہے اتنی موٹی، اس کی 2 جلدیں تیار ہو سکتی ہیں اگر اس کتاب کے اوپر میں مکمل طور پر تبصرہ کروں تو، اس لیے اتنا وقت نہیں ہے، بلکہ عقل مندارا اشارہ کافی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ میں اشارے کروں گا، چند واقعات، چند قصے، چند باتیں آپ کی عدالت میں رکھوں گا، فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اور اپنے تبلیغی بھائیوں سے بھی یہ درخواست اور یہ گزارش ہے کہ میرے بھائیوں، ان اريد الا الاصلاح، میرا مقصد صرف اصلاح ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات قرآن و سنت کی روشنی میں آئیں، جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، میرا رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اسے لے لو، جو بات دے اسے پکڑ لو، اور جس بات سے روکے اسے رک جاؤ۔ حبیب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفات کے چند دن قبل
وفات سے چند دن پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ تبلیغی نصاب قرآن و سنت ہے۔ تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے اگر ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے، ایک ہے قرآن اور دوسری میری سنت ہے۔ لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کچھ ایسے بھی برے علماء پیدا ہوئے جنہوں نے اس امت کے رشتے کو قرآن و سنت سے کاٹ دیا اور ایک مخصوص ماحول پیدا کیا، اور یہ دیکھا کہ اب اس امت کا کوئی رہنما اور کوئی رہبر تو نہیں ہے، اس لیے اپنی افکار، اپنے خیالات، اپنی منمانی جو طبیعت میں آیا اس کو دین بتلا کر کے امت کے سامنے پھیلانا شروع کیا۔ لیکن الحمدللہ اب پہلے جیسا ماحول نہیں رہا، وسائل اور ذرائع کا جال بچھا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اب دنیا سمٹ کے ایک بستی کی مانند ہو چکی ہے، ایک قریے کی طرح ہو چکی ہے کہ اگر گاؤں کے کسی ایک کونے میں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو دوسرے کونے والوں کو خبر ہو جاتی ہے۔ الحمدللہ علم سمٹ کے آ گیا ہے، اور یہ علم کا دور ہے، یہ ہمارا دور ہے۔ جس طرح کفر اور شرک کے ایوانوں میں زلزلے مچے ہوئے ہیں اور کافر لرز رہے ہیں اور مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی تعداد سے خوف زدہ ہیں، گھبرا رہے ہیں، اسی طرح اسلام کی طرف نسبت کرنے والے کچھ لوگ جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ اسلام سے بہت دور ہیں اسلام سے، اور اسلام کی حقیقی روح سے بہت دور ہیں، ان کے ایوانوں میں بھی زلزلے مچے ہوئے ہیں کہ اے اللہ، اب تو ہمارے پول کھلنے لگے، اب تو ہماری دھجیاں بگڑنے لگیں، اب تو ہمارے بزرگوں کو بے نقاب کیا جانے لگا۔ اب وہ وسائل اور ذرائع پیدا ہو چکے ہیں کہ معراج ربانی اس حال میں بول رہا ہے، لیکن اس کی آواز اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہے، اور لوگ مستفید ہو رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، بڑے بڑے دارالعلوم دیوبند کے بھی فارغین نے توبہ کی ہے، اور ہمارے اخوان نے ٹیلی فون کے ذریعے بتلایا، اور جب انہوں نے کیسٹیں سنی اور یہ حوالے دیکھے تو جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ پلٹ پلٹ کے اللہ کی طرف آ رہے ہیں۔ بڑے بڑے قبر پرست، بڑے بڑے لوگ جغادری الحمدللہ اس صدائے حق کو سنتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر ان کے دلوں میں ہے تو ان کا دل اللہ کھول دیتا ہے اور وہ قرآن و سنت کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور ہم سب انہی کیچڑوں سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، ہم ظاہر ہے کہ پہلے وہی اسی ماحول میں تھے، انہی گندگیوں میں، انہی کیچڑوں میں تھے، اور یہ آپ حضرات بھی انہی کیچڑوں میں سے نکلے، اللہ ماشاءاللہ ایک دو کے علاوہ باقی سب وہی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسا قرآن میں فرمایا کہ ہمارا یہ دین غالب ہو کے رہے گا اور ہمارا یہ دین دنیا تسلیم کر کے رہے گی، اللہ کا فضل ہے۔ جس طرح غیر مسلمین اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں، اسی طرح اس امت کو جو اس فترے میں، اس مخصوص زمانے میں 800-900 سال کے بیچ میں جو اس امت کو گمراہ کیا گیا، الحمدللہ اب وہ امت علم کی روشنی میں صحیح طور پر صحیح راستے کے اوپر آ رہی ہے۔ بہرحال آئیے میں چند نمبر آج ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر خاص طور سے پھیلا ہوا ہے اور ایک کثیر تعداد اس بدعت اور اس گمراہی میں ملوث ہے، بیان فرمایا ہے، بلکہ یہ گھریلو تعلیم ہے اور امت کو اس کے اندر مولویوں نے، شکم پرور علماء نے اور ان پیٹ کے پجاریوں نے امت کے اندر پھیلایا ہوا ہے، اور نیاز اور فاتحے کے نام پر، قرآن خوانیوں کے نام پر خوب دھینگا مشتیاں ہو رہی ہیں اور خوب امت کی جیبوں کو جو ہے کاٹا جا رہا ہے، ہمارے ملکوں میں تراشا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ فضائل صدقات کے حوالے سے 98 نمبر صفحہ لکھتے ہیں کہ ایک عورت جس کا نام باہیہ تھا، بڑی کثرت سے عبادت کرنے والی تھی، جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، اے اللہ، جو میرا توشہ اور میرا ذخیرہ ہے اسی پر میرا زندگی اور موت میں بھروسہ ہے، مجھے مرتے وقت رسوا نہ کرنا اور قبر میں مجھے وحشت میں رکھو۔ جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کیا، اس کے لڑکے نے یہ اہتمام شروع کر دیا کیا کہ ہر جمعے کو
وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن شریف پڑھتا. ہر جمعے کو، یہ تعلیم ہے تبلیغی نصاب پڑھنے والوں کے لیے اور یہ فضائل صدقات وغیرہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے ایک عقیدہ بتایا جا رہا ہے، ایک فکر دی جا رہی ہے. اور اس کا فائدہ کیا ہوا ابھی بتاتا ہوں میں. قرآن شریف اس کو پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور اس کے لیے سب قبرستان والوں کے لیے دعا کرتا. ایک دن اس لڑکے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اماں تمہارا کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا موت کی سختی. بڑا لمبا واقعہ ہے اصل میں، ہے نا، اس لیے میں جلدی پڑھوں گا، آپ سمجھتے جائیں، بالکل توجہ آپ میری طرف دیں، اس لیے کہ اگر میں اس کے تفصیلات پہ پڑھوں گا تو مشکل ہو جائے گی، ٹائم زیادہ چاہیے. ماں نے جواب دیا موت کی سخت. خواب میں دیکھا، لڑکے نے خواب میں دیکھا. کہا اماں کیا حال ہے؟ ماں نے جواب دیا موت کی سختی بڑی سخت چیز ہے، میں اللہ کی رحمت سے قبر میں بڑی راحت سے ہوں، ریحان میرے نیچے بچھی ہوئی ہے، ریشم کے تکیے لگے ہوئے ہیں، قیامت تک یہی برتاؤ میرے ساتھ رہے گا. اوہو، سمجھ رہے ہیں؟ چلے بھائی اچھی چیز ہے، اللہ تعالیٰ جنت دے. عبادت گزار تھی، پرہیزگار تھی، کوئی بات نہیں. بیٹے نے پوچھا کوئی خدمت میرے لائق ہو تو کہیے. اس نے کہا تو ہر جمعے کو میرے پاس آ کر قرآن پاک پڑھتا ہے، اس کو نہ چھوڑنا، اس کو نہ چھوڑنا. پتا ہے ماں کو بھی پتا ہو رہا ہے قبر میں کہ میرا بیٹا آ کے قرآن پاک پڑھتا ہے. جب تو آتا ہے تو سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے خوشخبریاں دینے لگتے ہیں. اوہو، سرنگیں بنائی ہوئی ہیں قبروں میں، ایک دوسرے کی قبروں سے لنک ہے. اگر بھائی وہ دنیا میں تھی، وہ دنیا میں تھی تو پردے سے رہتی تھی، نیک عورت تھی. مرنے کے بعد بے پردہ اردہ سب ختم ہو جاتا ہے. کیا وہاں سب کیمرے فٹ ہیں، ایک دوسرے کی خبر کے باقاعدہ مشاہدے ہو رہے ہیں؟ سنیے جناب، سب خوشخبری دینے آتے ہیں. پتہ نہیں کتنی بڑی قبر ہوگی اس کی، اگر پورے قبر مردے جمع ہو جائیں تو اللہ ہی خیر کرے، کہ تیرا بیٹا آ گیا. اللہ اکبر. صرف ماں ہی کو خبر نہیں ہوتی بلکہ پورے قبرستان والوں کو بھی خبر ہوتی ہے. اور وہ قبرستان کوئی 100 200 1 2 سال 10 سال 50 سال کی ہوتی ہے، ارے وہ برسوں کی قبرستانیں ہوتی ہیں. تو چلو بھائی ٹھیک ہے، ماں تو اس کا بیٹا ہے، چلو اس کو خبر ہو گئی، مان لیا. لیکن وہ برسوں سے مرے ہوئے گڑے ہوئے مردے جو قبروں میں ایک قبروں میں 50 مردے دفن ہیں، ان کو کیسے خبر ہوتی ہے کہ ان کا بیٹا آیا جو قرآن پڑھ کے اب ہونے لگتا ہے؟ لیکن تبلیغیوں کا یہ عقیدہ. اب میں اس کے اوپر کہوں تو غلط تو نہیں ہے نا؟ تبلیغی جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ باقاعدہ حسب نسب جو آج سے 200 برس پہلے بھی مرے ہیں ان سب کو پتا ہے کہ نہیں، کہ تیرا بیٹا آ گیا، مجھے بھی تیرے آنے کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور ان سب کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے. وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اسی طرح ہر جمعے کو اہتمام سے جاتا تھا. ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت بڑا مجمع مردوں اور عورتوں کا میرے پاس آیا. لڑکے نے کہا خواب میں میرے پاس مردوں اور عورتوں کا مجمع میرے پاس آیا. میں نے پوچھا تم کون لوگ ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں. ماشاءاللہ، یہ تو باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں، جیسے کہ نظام الدین دلی میں رائمنڈ شریف میں اجتماعات ہوتے ہیں اور جیسے ان کے ملکوں میں اجتماعات ہوتے ہیں. میں تبلیغی جماعت والوں سے یہ درخواست کروں گا کبھی مردوں کے بھی اجتماعات کریے آپ لوگ. ماشاءاللہ، خوابوں ہی میں نہیں. ارے جناب، آپ لوگ تو خواب کیا ہے، حقیقت میں سب کو بلا لیتے ہیں. بڑا رشتہ آپ لوگوں کا مردوں سے ہے نا؟ تو سب اجتماعات ہو رہے ہیں. دیکھیے وہاں بھی اجتماعات چل رہے ہیں، وہاں بھی باقاعدہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایک دوسرے سے قبر میں اور تبادلے خیال ہو رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو باقاعدہ اجتماعات ہو رہے ہیں مردوں اور عورتوں کے. کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم فلاں قبرستان کے آدمی ہیں، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں. اللہ اکبر. مردے آ کے اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں. تم جو ہر جمعے کو ہمارے پاس آتے ہو، ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہو، اس سے ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو جاری رکھنا. اس کے بعد یعنی پورے قبرستان والے جنتی تھے باقاعدہ، تبھی تو خوشی ہوتی تھی. اور ہمارے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو، اس سے ہم کو خوشی. اس کے بعد میں نے اور بھی زیادہ اہتمام اس کا شروع کر دیا، اور بھی اہتمام شروع کر دیا. یا تو یہ ہوگا کہ ہر جمعے کو جہاں 1 پارہ پڑھتا تھا وہ 10 پارے پڑھتا ہوگا، یا کم از کم جہاں ہر جمعے کو ہفتے میں جاتا تھا ہو سکتا ہے روزانہ جانا شروع. اہتمام میں تو یہ دونوں باتوں کا احتمال ہے نا، کہ یا تو روزانہ جانا شروع کیا ہو، اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا. اور ایک اور عالم فرماتے ہیں، تو گویا کہ یہ باقاعدہ اس میں تعلیم ہے کہ قرآن شریف پڑھو قبر کے پاس جا کر کے. تبلیغی جماعت والو، خلاص تمہارے اہل و عیال ہی نہیں خوش ہوتے ہیں بلکہ پورا قبرستان ماشاءاللہ جنت اور گلزار بن جاتا ہے. اور جب آپ تمہارے شکریہ کے لیے بھی لوگ آئیں گے. زکریا صاحب سے کوئی پوچھتا تمہارے بھی شکریہ کے لیے آئے تھے کیا مردے اردے؟ کوئی حضرت جی سے پوچھتے، اپنے امیر محترم سے بھی جا کر کے دلی میں رائمنڈ شریف میں پوچھو، پاکستان میں، بنگلہ دیش ڈھاکہ وغیرہ میں کہ بھئی آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، بتائیں گے. سنیے،
ایک اور عالم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان کی سب قبریں ایک دم شق ہو گئی ہیں، یعنی پھٹ گئی ہیں، اور مردے ان میں سے باہر نکل کر زمین پر سے کوئی چیز جلدی جلدی چن رہے ہیں، جلدی چن رہے ہیں، لیکن ایک شخص فارغ بیٹھا ہے، وہ کچھ نہیں چنتا۔ میں نے اس کے پاس جا کر سلام کیا اور اس سے پوچھا کہ یہ لوگ کیا چن رہے ہیں؟ اس شخص نے کہا جو لوگ کچھ صدقہ دعا درود وغیرہ کر کے اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں، اس کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا تم کیوں نہیں چنتے؟ اس نے کہا مجھے اس وجہ سے استغنا ہے کہ میرا ایک لڑکا ہے جو فلاں بازار میں زلابیہ حلوے کی ایک قسم ہے جو منہ کو چپک جاتی ہے بیچا کرتا ہے، وہ روزانہ مجھے ایک قرآن شریف پڑھ کر بخشتا ہے۔ میں صبح کو اٹھ کر اس بازار میں گیا، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ زلابیہ فروخت کر رہا ہے، یعنی نیند سے بیدار ہوئے تو گئے مارکیٹ تو دیکھا وہ ایک لڑکا زلابیہ بیچ رہا ہے اور اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں روزانہ ایک قرآن پاک ختم کر کے اپنے والد محترم کو ہدیہ پیش کیا کرتا ہوں۔ اس قصہ کے عرصے کے بعد میں نے پھر ایک مرتبہ اس قبرستان کے آدمیوں کو اسی طرح چنتے دیکھا، اور اس مرتبہ اس شخص کو بھی چنتے دیکھا جس سے پہلی مرتبہ بات ہوئی تھی۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، مجھے اس پر تعجب تھا۔ صبح اٹھ کر پھر میں اسی بازار میں گیا، تحقیق سے معلوم ہوا کہ اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے، اس لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے۔ کس لڑکے کا؟ جو صدقے۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ صدقے خیرات پہلے قصے میں تو ماں کے پاس ڈائریکٹ پہنچتا تھا نا، ہے نہیں، وہ لوگ چننے نہیں آتے تھے، لیکن دوسرے قصے میں ان بیچارے قبرستان والوں نے پتہ نہیں کیا غلطی کی تھی کہ ان کے قبروں کے باہر وہ ہدیے پڑے ہوئے تھے جو قبریں پھٹ کر کے آ کر کے قبروں کے باہر چنتے تھے وہ۔ ان سے کوئی پوچھے کہ پہلے میں کیا خوبی تھی کہ وہ ڈائریکٹ، کون سے فرشتے اور کون سے تو جو ڈائریکٹ قبروں میں پہنچاتے تھے، اور یہ بیچاروں نے کیا جرم کیا تھا کہ ان کو فرشتے پہنچانے والے موجود نہیں تھے، یا ڈاکیے وغیرہ کی کوئی ہڑتال چل رہی تھی، جیسے آج کل بامبے میں ہڑتال چل رہی، پوسٹ مینوں کی، پہنچانے والوں کی کوئی ہڑتال چل رہی تھی۔ پہلے ڈائریکٹ ان ماں تک پہنچتا تھا اور پورے قبرستان والوں تک پہنچتا تھا، سب خوش ہوتے تھے۔ اب باہر نکل کر کے بیچارے مردے چن رہے ہیں۔ یہ تعلیم ہے تبلیغی جماعت کی کہ تم لوگ جو بھیجتے ہو کبھی ڈائریکٹ پہنچتا ہے اور کبھی قبروں کے باہر وہ سب ہدیے درود سلام کے پھینک دیے جاتے ہیں، تو مردے قبروں سے نکل کر کے اس کو چنتے۔ نعوذ باللہ۔ میرے تبلیغی بھائیوں، یہ صفحہ نمبر 99 اور 98 کا واقعہ ہے جو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ خود پڑھو، خود سمجھو اور آگے آئیں۔ چلیں، میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا، تبصرہ آپ لوگ خود کر لیا کریں، اس پہ جتنے بھی بنا سکتے ہیں آپ۔ جناب علی، اس بدعقیدگی کو جتنا بھی سوچیں گے آپ کو اس میں بدبو ہی ملے گی، اس میں خوشبو نہیں آئے گی۔ آئیے ذرا میں گنگا جمنا کی ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں زکریا صاحب کی زبانی۔ گنگا جمنا کی کہانی۔ جمنا کس کے شہر سے بہتی ہے؟ کوئی ہے اس میں؟ آپ اٹھائیے 388 صفحہ، 388 صفحہ، 388 388 صفحہ میں گنگا جمنا کی کہانی سنیے۔ حضرت زکریا صاحب اپنی کتاب فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ نمبر 388، مدینہ بک ڈپو، اردو بازار، جامع مسجد، دلی، نمبر 6۔ فون نہیں ہے ورنہ فون بھی بیان کر دیتا۔ بعض لوگ ہمارے بھائی کہتے ہیں، جب ہم بتاتے ہیں نا تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب گپے مار رہا ہے۔ اگر میں گپ مار رہا ہوں تو تیرا شیخ گپ مار کے گیا ہے پہلے، ہے کہ نہیں؟ گپ مار رہا ہوں تو تیرا شیخ گپ مار کے گیا ہے، اس کو جلا دے کہیں چوراہے پہ رکھ کر کے اس کتاب کو، اللہ کی قسم۔ اور وہ تبلیغی نصاب جو پیغمبر اسلام نے چھوڑے ہیں، قرآن و سنت، جس کی ضمانت اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمائی ہے کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اس کو پکڑو۔ اور یہ تبلیغی نصاب نہیں، یہ تبلیغی نصاب ہے۔ تبلیغی نصاب مانے مکر اور فریب، دجل اور جھوٹ۔ یہ تبلیغی فضائل جھوٹ ہے، یہ فضائل اعمال نہیں ہے۔ یہ سنو، لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب زکریا صاحب کی کہانی اپنے والد کی زبانی سنی ہے، ان کے والد کی زبانی۔ ان کے والد صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک قصہ اکثر سنا۔ وہ فرماتے تھے، جلدی میں پڑھ رہا ہوں، وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص کو پانی پت ایک شہر کا نام ہے، پانی پت ایک ضرورت سے جانا تھا۔ راستے میں جمنا ندی پڑتی تھی جس میں اتفاق سے طغیانی کی صورت تھی، یعنی سیلاب آیا ہوا تھا کہ کشتی بھی اس وقت نہ چل سکتی تھی، اتنی طغیانی تھی کہ کشتی بھی فیل۔
یہ شخص بہت پریشان تھا. لوگوں نے اس سے کہا کہ فلاں جنگل میں ایک بزرگ رہتے ہیں, فلاں جنگل میں. اب بزرگان دین کہاں رہتے ہیں؟ مسجدوں میں نہیں, کہاں رہتے ہیں؟ جنگلوں میں رہتے ہیں. دیکھیں یہ یہودیت اور نصرانیت کی تعلیم. فلاں بزرگ ایک جنگل میں رہتے ہیں, ان سے جا کر اپنی ضرورت کا اظہار کرو. اگر وہ کوئی صورت تجویز کرتے ہیں تو شاید کام چل جائے, ویسے کوئی صورت نہیں ہے. لیکن وہ بزرگ اول بہت خفا ہوں گے. دیکھنا وہ بزرگ بہت خفا ہوں گے. ہاں, بزرگ پہلے خفا ہوتے ہیں. یہ نبی کے ماننے والے لوگ ہیں, پہلے خفا ہوتے ہیں, جب کوئی جاتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے. لیکن جیسے کہ نواز شریف صاحب نے مانسہرہ شریف کے کسی علاقے میں جنگل میں ایک بزرگ رہتا ہے, اس کے کٹیے تک جانے کے لیے باقاعدے پچ روڈ بنائی ہوئی ہے. جناب عالی, نواز شریف سے کوئی پوچھے کہ اپنے باپ کی کمائی سے تو نے بنوائی ہے, کس سے بنوائی ہے؟ ہمارے پاکستانی بھائی اپنے خون کے قطرے نچوڑ کے پاکستان بھیج رہے ہیں. اور یہ نواز شریف وہاں پر کیا کر رہا معلوم ہے؟ ابھی اعلان کیا کروڑوں روپے کا کمپلیکس وہ حجویری کے دربار کا بنوا رہا ہے. حجویری کے مزار کا کروڑوں روپے کا کمپلیکس پاس کیا ہے بنوانے کے لیے. اس سے کوئی پوچھے کہ تو قوم کی ضمانت کو اور مسلمانوں کے خون اور پسینے کی اس کمائی کو تو مردوں کے اوپر خرچ کر رہا ہے, اور ہماری بہو بیٹیاں بغیر روپٹے کے اور بغیر شادی کے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں, تو قوم کے اوپر کیوں نہیں خرچ کرتا؟ کس کی کمائی ہے یہ اس قوم ملت کی کمائی ہے جو بھیج رہے ہیں, اور وہاں وہ جو ہے مردوں کو آباد کرنے کے لیے, مردوں کو خوبصورت اور وہ بنانے کے لیے کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو بہرحال کہہ رہا ہے کہ وہ شخص گیا وہاں. اول بہت خفا ہوں گے, انکار کریں گے, اس سے مایوس نہ ہونا چاہیے. چنانچہ یہ شخص وہاں گیا. یہاں یہ تعلیم بھی دی جا رہی ہے. دیکھنا بزرگ وغیرہ اگر اس طرح سے ڈنڈے ونڈے ماریں, اچھا وہ جس بزرگ کی کٹیے کے لیے نواز شریف صاحب نے پگ ڈنڈی بنائی ہوئی ہے اور پچ روڈ بنائی ہوئی ہے نا, وہ اس کے بارے میں آیا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ وہ جو بھی جاتا ہے اس کو پہلے ڈنڈا مارتا ہے. جو بھی جاتا ہے اس کو ڈنڈا مارتا ہے. یہ وہ استقبال ڈنڈے سے کرتا ہے. ہر بزرگ کی اپنی ایک وہ ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, یونیفارم ہوتا ہے. جیسے ہر اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے, ویسے ان اولیاء اللہ کا بھی ایک یونیفارم ہوتا ہے کہ جس طرح چاہتے ہیں ایسے تو مشہور ہوں گے. کوئی پیلے شاہ ہے, کوئی اجالے شاہ ہیں, کوئی اندھیرے شاہ ہیں, کوئی گدھے شاہ ہیں, کوئی طوطے شاہ ہیں, کوئی ننگے پیر ہیں, کوئی برہنہ پیر ہیں. ایسی تو بزرگ لوگ مشہور ہوتے ہیں. تو وہ ڈنڈے شاہ ہیں, ڈنڈے مارتے ہیں لوگوں. غیر بہرحال اس سے مایوس نہ ہونا. چنانچہ یہ شخص وہاں گیا. اس جنگل میں ایک جھوپڑی پڑی ہوئی تھی. اب یہ جھوپڑی اور جنگل میں ہم سمجھتے ہیں ہمارے یہاں سادھو وغیرہ جو ہوتے ہیں, سادھو سنت یہی لوگ رہتے ہیں, لیکن یہ مسلمانوں میں بھی سادھویت کی تعلیم تبلیغی جماعت والے دے رہے ہیں. دیکھو تصور, جھوپڑی پڑی ہوئی تھی, اس میں ان کے اہل و عیال بھی رہتے تھے. اس شخص نے بہت رو کر اپنی ضرورت کا اظہار کیا کہ مقدمے کی کل کو تاریخ ہے, جانے کی کوئی صورت نہیں ہے. اول تو انہوں نے حسب عادت خوب ڈانٹا کہ میں کیا کر سکتا ہوں, میرے قبضے میں کیا ہے, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے قبضے میں کیا ہے. ذرا یہ لفظ ذہن میں رکھیے گا, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے قبضے میں کیا ہے. اس کے بعد جب اس نے بہت زیادہ عاجزی کی تو انہوں نے فرمایا کہ جاؤ جمنا سے جا کر کہہ دو کہ ایسے شخص نے مجھے بھیجا ہے جس نے عمر بھر نہ کبھی کچھ کھایا ہے, نہ بیوی سے صحبت کی ہے. یہ شخص واپس ہوا اور ان کے کہنے کے موافق عمل کیا. جمنا کا پانی ایک دم رک گیا اور یہ شخص پار ہو گیا. ابھی تک ہم بریلویوں کے بارے میں سنتے تھے نا کہ ان کے اولیاء اللہ, ان کے بزرگان دین پانیوں کے اوپر چلتے ہیں مسلح بچھا کے, ہواؤں میں اڑتے ہیں. رابعہ بصریہ ہواؤں میں اڑتی تھی, پتہ ہے نا واقعہ وہ. جنید بغدادی ایک دفعہ مسلح رابعہ بصریہ کو دیکھا تو مسلح پانی پہ بچھا دیا اور کہا آؤ رابعہ یہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ کی قسم تذکرہ اولیاء میں موجود ہے اور میں نے اس کا حوالہ دیا ہوا ہے اپنے کسی کیسٹ میں ہے یہ. اور رابعہ یہاں آتے ہیں عبادت کرتے. اتنے میں رابعہ نے ہوا میں مسلح بچھا دیا اور کہا آ جاؤ یہاں عبادت کرتے ہیں. تو جنید بغدادی نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے, ہوا میں تو مکھیاں اڑتی ہیں, اگر تم نے مسلح بچھا دیا تو اللہ کی ایک حقیر سی مخلوق ہوا میں اڑتی ہے تو کون سا کمال ہے. تو رابعہ نے کہا تو تم ہی کون سا بہت بڑا کمال اور کرامت دکھا رہے ہو. اسی سمندر میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی مچھلیاں بھی بنائی ہیں جو پانی کے اوپر تیر رہی ہیں. تو یہ کام تو اللہ کی چھوٹی مخلوق بھی کرتی ہے جو تم کر رہے ہیں. اعوذ باللہ. تو ایسے ہی جمنا ندی یہ ان لوگوں کی بیچاروں کی تعلیم ہے جو بریلوی کے نام سے ان دیوبندیوں نے ان کو کافر کہا ہوا ہے اور بدنام کیا ہوا ہے. ہم مسلمان نہیں کہہ رہے ہیں, آپ یہاں سمجھیں کہ ہم انہیں مومن سمجھ رہے ہیں, لیکن ہم دیوبندی بھائی جو اپنے آپ کو مومن کہہ کے انہیں مشرک کہتے ہیں, انہیں کافر کہتے ہیں. ابھی تو حضرت نے یہ فرمایا میرے قبضے میں کیا ہے,
فرمایا ابھی میرے قبضے میں کیا ہے، اور ابھی باقاعدے سمندروں کے اوپر، دریاؤں کے اوپر بھی ان کا قبضہ اور ان کا تسلط اور ان کی حکمرانی چل رہی ہے، اور لوگ تو لوگ ہیں، دریا بھی ان کے حکم کو سمجھ رہے، سمندر بھی ان کے حکم کو جان رہا ہے کہ جاؤ جمنا سے کہہ دو جس نے نہ کبھی کھایا نہ کبھی بیوی سے صحبت کی، جگہ دے دیا۔ ایسے بھی اولیاء اللہ ہوتے، سنو۔ لیکن اس شخص کے وہ شخص پار ہو گیا، جمنا پھر حسب معمول چلنے لگی، پھر بہنے لگی۔ ہم نے سنا تھا کہ کسی زمانے میں حضرت موسیٰ نے عصا مارا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، عصا مارا تھا تو سمندر پھٹ گیا تھا، اور وہ دونوں طرف سے پانی ٹھہر چکا تھا، اور اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج نکل گئی تھی۔ نبی کا یہ مقام تھا۔ اب یہ دیکھیں تبلیغی جماعت کے ولیوں کا مقام دیکھیں، اس زمانے میں چونکہ موسیٰ وہاں تھے، نہر فرات اور دریائے نیل وغیرہ، اب ہندوستان میں جمنا ہے نا، جمنا پاروتی، گنگا جمنا، تو اب گنگا جمنا کی کہانیاں ہیں، سنیے۔ چنانچہ وہ آدمی جب واپس آ گیا، لیکن اس شخص کے واپس ہونے کے بعد ان بزرگ کی بیوی نے رونا شروع کر دیا۔ کیوں بھائی؟ بیوی تھی، 2-4 بچے تھے، حضرت نے بہت بڑا الزام لگایا تھا اس کے اوپر، وہ روئے گی نہیں؟ ہاں سنو بیوی کیا کہہ رہی ہے، دنیا کو پتا تھا وہ ولی اللہ ہے، بیوی کیا کہہ رہی ہے، سنو۔ گھر والی زیادہ جانتی ہے، گھر والی زیادہ جانتی ہے کہ گھر میں رام گلی میں شام تم ہوتے ہو۔ سنو، رونا شروع کر دیا اور کہنے لگی تو نے مجھے ذلیل اور رسوا کیا۔ دیکھیں لہجہ، دیکھیں بیوی کا اپنے شوہر سے مخاطب ہونے کا، بیوی ہی نہیں مان رہی تھی کہ یہ ولی ہے۔ سنیں، تو نے مجھے ذلیل اور رسوا کیا، بغیر کھائے تو خود پھول کر ہاتھی بن گیا۔ عبارت دیکھیں حضرت زکریا صاحب کی، بالکل سہارنپور اور دیوبند کی زبان ہے، بالکل کھڑی بولی، جہاں وہاں کی عورتیں ایسے ہی بولتی ہیں، اور ہمارے دلی والے اور آگرے اور میرٹھ اور ادھر سہارنپور والے بھائی لوگ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کتنی کھڑی بولتی ہے، کدھر جائیو ایو کھائیو پیو۔ ایک ہمارے مسجد میں دلی میں ہم جہاں پڑھتے تھے تو وہاں نوائے اسلام ایک پرچہ نکلتا ہے، تو اس میں کچھ دن تک خدمت کیا، تو اس کے نیچے ایک مطلب عورت رہتی تھی، وہ متولی مسجد کا تھا، بیچارہ مر گیا، وہ عورت بھی مر گئی ہوگی، اس کے ہاں کوئی پیر آئے تو وہ مسجد میں نہیں آتا تھا نماز پڑھنے، تو ہمارے کسی بھائی نے پوچھا کہ خالہ وہ مسجد میں نہیں آتے پیر صاحب نماز پڑھنے کے لیے، تو کہنے لگی یہ پیر ہوئے، یہ نماز نہ پڑھیں، یہ وظیفہ کریں، وظیفہ، بالکل دلی کی مخصوص زبان، سمجھ رہے ہیں؟ تو کہنا بغیر کھائے تو خود پھول کر ہاتھی بن گیا، اس کا تو تجھے اختیار ہے، اس کا تجھے اختیار ہے، تو اپنے متعلق جو چاہے جھوٹ بول دے، لیکن یہ بات کہ تو کبھی بیوی کے پاس نہیں گیا، اس بات نے مجھے رسوا کر دیا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ اولاد جو پھر رہی ہے یہ سب حرام کی اولاد ہے، ظاہر ہے حرام کی اولاد ہے۔ ان بزرگ نے اول تو عورت سے یہ کہا کہ تجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جب میں اولاد کو اپنی اولاد بتاتا ہوں تو پھر کیا اعتراض ہے، گویا حرام کی ہی صحیح لیکن میں اپنی اولاد بتاتا ہوں۔ نعوذ باللہ، یہ زکریا صاحب دیکھو تبلیغ ہو رہی ہے، یہ کیا ہو رہی ہے؟ نماز پڑھو نماز پڑھو، ہم تو یہی تبلیغ کرتے ہیں، ان سے پوچھو یہ کون سی تبلیغ ہے، یہ کون سی تبلیغ ہے جو اس کتاب میں تم لے کے چلتے ہو؟ سنو، اچھا میں جب اپنی اولاد بتاتا ہوں تو پھر کیا اعتراض ہے، مگر وہ بے تحاشا روتی رہی کہ تو نے مجھے زنا کرنے والی بنا دیا۔ اس پر ان بزرگ نے کہا کہ غور سے سن، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی اپنی خواہش نفس کے لیے کوئی چیز نہیں کھائی، ہمیشہ جو کھایا محض اس ارادے اور نیت سے کھایا کہ اس سے اللہ کی اطاعت کے لیے بدن کو طاقت ہو، اور جب بھی تیرے پاس گیا ہمیشہ تیرا حق ادا کرنے کا ارادہ رہا، کبھی اپنی خواہش کے تقاضے سے صحبت نہیں کی، بغیر خواہش بیوی سے ملتا رہا۔ یہ سمجھ رہے ہیں، جو بغیر خواہش کے 2-4-5 اولاد ہو گئے بیچارے کی، یہ بزرگ ہیں ان کے تبلیغی جماعت کے، یہ اپنے ارادے کے لیے کچھ نہیں کرتے، یہ دنیا میں بھی اپنے ارادے سے نعوذ باللہ کھاتے ہیں، موٹے ہوتے ہیں، بھینس کی طرح ہاتھی کی طرح پھول جاتے ہیں، 4-5 بچے بھی پیدا کرتے ہیں، مزے بھی لیتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں۔ بھائی انسان ہر چیز میں نیت اگر خالص رکھتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اوپر اس کا اجر دے گا۔ ہر انسان کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر، شوہر کا بیوی کے اوپر، لیکن یہ کیا کہ کہتے کہ ہم جا کے جمنا سے یہ کہہ دو کہ ہم نے کبھی نہیں کھایا، تو پھر تو کوئی بھی زکریا صاحب سے کہو تم اپنے لیے کھاتے تھے کہ نہیں، تمہارے جو اولاد تھی تم اپنے بارے میں سوچو، اگر تم یہ کہو کہ نہیں ہم یہ دنیا والے جتنے بھی اولاد ہیں گویا اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ یہ سب حماقت اور یہ سب صوفیت کی چونچلے بازیاں ہیں، یہ سب منہ شگافیاں ہیں گمراہیت کی
اور یہ سب بکواس ہیں یہ تمام سب چیزیں. اور سنیں بھوکے رہنے کی فضیلت سنیں, صفحہ نمبر 411. بھوکے رہنے کی فضیلت کیا ہے؟ بھوکے رہنے کے بڑے فوائد بتائے ہیں زکریا صاحب نے, لیکن یہ تبلیغی جماعت والے کبھی کسی دن بھوکے نہیں رہتے ہیں. ان کے ستوؤں کی پوٹلیاں ان کے بغل میں ہوتی ہیں, لوٹے پانی کے لیے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, جہاں جاتے ہیں لا لوگوں کی روٹیاں یہ توڑتے ہیں, دیگیں یہ ٹھنکاتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں یہ, کھا کھا کر کے مسجدوں میں ہوائیں یہ خارج کرتے ہیں, گندگی وہاں پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں تبلیغ کرنے نکلے. بھوکے رہنے کی فضیلت دیکھیں, لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید صوفیوں میں سے تھے, صفحہ نمبر 411. لکھتے ہیں کہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کی صفائی بغیر بھوکا رہنے کے نہیں کرتے. عبد الواحد جو صوفی ہیں, ان سے کوئی پوچھے یہ کون سی قرآن کی آیت سے تو نے یہ بات سمجھی ہے اور کون سی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ بغیر بھوکے رہنے سے اللہ دل کی صفائی نہیں کرتا؟ بتاؤ ذرا. اللہ کے نبی روزانہ کھائیں, اللہ کے نبی روزانہ پیئیں, اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے, بھوکے نہیں رہتے تھے, وہ روزہ رکھتے تھے, روزہ. اور روزہ کو بھوکا کہنا یہ ہندوؤں کی علامت ہے. ہندو جو ہے بھوکا رہتا ہے, کہتے ہیں ہم بھوکے رہتے ہیں. ہمارے ہاں وہ کوئی آتا ہے نا, ان کا تیوہار ہے نا, کجری کا تیوہار آتا ہے سامن کا, تو اس میں عورتیں وہ روزہ رکھتی ہیں, اور وہ شادی شدہ عورتیں وہ رکھتی ہیں. کون سا روزہ کہتا ہے؟ ہاں ہاں کیا؟ بہرحال آپ لوگوں کی بات میں یہ سمجھ نہیں آ رہی, پتہ نہیں کوئی شوہروں کو ہمیشہ یعنی زندگی کے لیے وہ روزہ رکھتی ہیں, کوئی برت رکھتی ہیں, برت اس کو کہتے ہیں. کروا چوتھ, جزاک اللہ خیر, کروا چوتھ کا برت. عورتیں کروا چوتھ بھوکا رہتی ہیں, وہ تو ان کا عقیدہ ہوتا ہے شوہر ہی آ کر کے روزہ کھلوائے گا تب جا کر کے کھولیں گے, ورنہ اگر شوہر نہیں آئے گا تو نہیں کھولیں گے روزہ. بہرحال تو کہہ رہے ہیں کہ بزرگ کہہ رہے ہیں, اب ان سے پوچھو کون سی قرآن اور کون سی حدیث میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بھوکا رہنے سے اللہ تعالیٰ بغیر بھوکا رہنے کے صفائی نہیں کرتا. اسی کی وجہ سے بزرگ لوگ پانی پر چلا کرتے ہیں, اسی کی وجہ سے بزرگ لوگ, اسی بھوکا رہنے کی وجہ سے. تبلیغی جماعت والوں, تمہیں بسوں کی ضرورت نہیں, فلائٹوں کی ضرورت نہیں, سمندروں میں گھسو, 1 مہینہ بھوکا رہ کے دیکھوں تمہارے بھوک نے بھی یہ تمام کام کر کے ذرا بتاؤ. کوئی بھی آج کے دور میں اتنے کروڑوں لاکھوں کا دعویٰ یہ کرتے ہیں, ان لاکھوں میں کوئی اس مرحلے یا اس مقام پر ابھی تک نہیں پہنچا. یہ ایڑیاں گھس گھس کے اسی طرح مر جائیں گے, ان کو یہ مقام نہیں مل سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طریقہ نہ اللہ کا ہے اور نہ ہی اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. یہ ان کا اپنا گھر کا طریقہ. یہ دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب مسلط کیا ہے, بھوکھو مرو کتوں کی طرح, بھوکھو مرو اسی طرح. بتاؤ ان کو, پدرم سلطان بودھ, میرا باپ بادشاہ تھا, کیا ہوا تو کر کے دکھا. زکریا صاحب جو اتنی بڑے بڑے فضائل لکھ رہے ہیں, خود عمل کرتے ہیں اس کے اوپر, کیوں نہیں عمل کیا؟ ہمارے نبی نے تو جو بیان کیا اس کے اوپر خود عمل کیا, صحابہ نے جو بیان کیا اس کے اوپر خود عمل کیا. تو اگر دعوت و تبلیغ کر رہا ہے تو پہلے عمل کر. تو بتا دے اپنے اس دور میں جتنے تبلیغی جماعت اپنے آپ کو اولیاء اللہ کہتے ہو, ایک بتا دو کہ اس نے بھوکا رہ کر کے سمندر کے اوپر چلا ہو. اور تم سے کوئی بعید نہیں, تم جھوٹوں سے, تم تو اللہ رسول کے اوپر بھی الزام لگاتے ہوئے نہیں ڈرتے ہو. کیا بعید ہے میری یہ بات سن کر کے کوئی دعویٰ کر بیٹھے ہاں میں چلتا ہوں, لیکن ہم جیسے وہابیوں سے ذرا ملو, میں تم کو کہوں فلاں سمندر میں چل, ذرا میرے سامنے چل کے دکھا دو. اور سنیے, لکھ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے بزرگ پانی پر چلا کرتے ہیں, اور اسی کی وجہ سے ان کو طی الارض حاصل ہوتا ہے. طی الارض. اب زکریا صاحب اس کی تشریح بھی کر رہے ہیں کہ طی الارض بزرگوں کی ایک خاص رفتار کا نام ہے, جس کی وجہ سے چند قدم میں ہزاروں میل طے کر لیتے ہیں. یہ کوئی پلین ولین پھیل راکٹ وغیرہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں, ایسے لوگوں کو امریکہ وغیرہ کو پتہ لگانا چاہیے. اور یہ لوگ جاتے رہتے ہیں نا امریکہ, یورپ, بحرین, امریکہ, یورپ اور لنڈن اور فرانسہ, پیرس, یہاں کی ہوائیں یہ خوب کھاتے ہیں. ان لوگوں کو بتا دو بھائی کہ کچھ ایسے مخصوص لوگ تیار کیے جائیں اس دور میں. کم از کم جب چند قدم چل کے وہ میلوں, کروڑوں, ہزاروں میل کا سفر کر لیتے ہیں تو پھر راکٹ اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے اتنا جب ایک آدمی خود جا سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آدمی اپنے ساتھ 10-15 کلو 20 کلو وزن بھی لے جا سکتا ہے یا جھنڈا لے جا سکتا ہے. تو چاند پر انہی کو بھیج دیا جائے تبلیغی جماعت والوں کو. ہے کہ نہیں؟
دیکھیں آپ یہ بے عقلی، بد عقلی. زکریا صاحب کہہ رہے ہیں کہ چند قدم میں ہزاروں میل طے کر لیتے ہیں. ہمارے نبی نے سے تو ایسا کوئی معجزہ ثابت نہیں ہے. صحابہ کرام تو بیچارے سفر کیا کرتے تھے اور ہفتوں مہینوں سفر کیا کرتے تھے. امام بخاری مہینوں اور ائمہ محدثین مہینوں سفر کر کے دین کو جمع کرنے کے لیے، حدیثیں جمع کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے کوشش و محنت کی. ان کے بارے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں. یہ تبلیغی جماعت کیا اولیاء اللہ ہیں جو چند قدم چلے اور ہو گیا کروڑوں میل. اور اس کی دلیلیں بھی ان کی عجیب و غریب ہیں. بہرحال یہ بدعقیدگی نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ گمراہیت نہیں ہے تو اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کو نہیں عطا فرمایا. جب اپنے نبی کو نہیں دیا تو دوسروں کو پدی کے شوربوں کو یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے. چنانچہ ہم ایسا سنتے بھی ہیں. بریلوی جب میں تھا اس زمانے میں، بریلوی جب میں تھا تو اس زمانے میں بڑے کرامت مشہور ہوتے تھے. ارے فلانے بزرگ تھے، ٹرین سے اتر کے نماز پڑھنے لگے، ٹرین جانے لگی تو ٹرین کا ڈرائیور پریشان ہو گیا، گاڑی ٹرین اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی ہے، سنگل سے کراس ہی نہیں کر رہی ہے، جا کے رک گئی. پتا چلا گارڈ پورا چیک واک، پتہ ہی نہیں جب تک حضرت نماز پڑھ لیے، نماز ہی میں تھے. اتنے میں گارڈ کو پتا چلا بھائی کوئی بزرگ ہے نماز پڑھنے گئے، حضرت معاف کر دو، چلو اب ٹرین کا ٹائم ہوگا. جب حضرت ٹرین میں بیٹھے تب ٹرین چلی. اسی طرح ایک کرامت یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایک برہنہ پیر یہ گورکھپور سائیڈ میں کوئی تھا، گورکھپور یو پی سائیڈ میں ایک بزرگ تھے، ننگے دھڑنگے رہتے تھے اسٹیشنوں پہ، اکثر ننگے دھڑنگے گھومتے ہیں بیچارے، ہے نا، پھٹو فقیر لوگ، پاگل مجنوں لوگ، سگریٹ بیڑی ناک بہتی ہوئی اور ہندوؤں کی طرح شکل، کالے بھجنگے، ایک لنگوٹی نہیں تو کبھی ننگے. تو برہنہ پیر تھے وہ. ان کو کبھی لوگ بتاتے تھے کہ حضرت کو ہم نے گورکھپور میں دیکھا اور جب میری ٹرین گوڈا پہنچی تو گوڈا میں حضرت گھوم رہے تھے. اللہ اکبر. اور وہ والے کہہ رہے ہیں وہاں پہنچے تھے، وہ والے کہہ رہے ہیں وہاں پہنچے تھے. یہ شیطان ہوتے ہیں. کون ہوتے ہیں یہ لوگ؟ یہ اس طرح کے کرامتیں 14 صدی 13ویں صدی کے لوگ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. اور چلتے ہیں. آئیے ذرا ایک بزرگ ہیں تبلیغی جماعت کے، وہ حضرت عیسیٰ کی برابری دیکھیں کس طرح کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برابری. اور مسلمانوں، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی لاکھوں عبادت کر لے کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اور ایسا دعویٰ کرنے والا وہ مومن اور مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے. آؤ دیکھو یہ لکھ رہے ہیں، ہاں، صفحہ نمبر 411، صفحہ نمبر 411 کا واقعہ ہے یہ جناب عالی. یہ دیکھیں، نہیں یہ تو 411 کا میں نے بتا دیا، 417 کا واقعہ ہے. صفحہ نمبر 417، جلدی کھل جایا کرو بھائی. کہہ رہے ہیں کہ ایک بزرگ کی ایک راہب سے ملاقات ہوئی. اب کہیں گے راہب کیا ہے؟ راہب یہ پادری، کرسچنوں کا فادر ہے نا. راہب سے ملاقات ہوئی، اس سے باتیں کرتے رہے، اسی میں اس کو اسلام کی دعوت بھی دے دی. اس نے گفتگو کے دوران میں کہا، پادری نے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام 40 دن کا فاقہ کر لیا کرتے تھے، یعنی 40 دن تک کچھ نہیں کھاتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے. یہ بات معجزہ ہی کے طور پر ہو سکتی ہے. اس پادری نے کہا یہ بات معجزہ تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ نبی تھے، نبی کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتی ہے. پادری نے کہا یہ نبی یہ کام 40 دن تک فاقے کرنا، نہ پانی نہ دانا، کچھ نہ کھانا پینا 24 گھنٹے، یہ نبی کا معجزہ ہی ہے کہ نہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا، دیکھو یہ تبلیغی جماعت کے بزرگ ہیں کیونکہ وہ بھی دین کی تبلیغ ہی کیے تھے نا ان کو. ان بزرگ نے فرمایا اگر میں 50 دن کا فاقہ کر دوں تب بھی تم مسلمان ہو جاؤ گے. دیکھیں یہ اللہ کے نبی نے ایسی کوئی تعلیم دی ہے کہ کوئی کہے میں اپنا پیر کاٹ لوں، کہے میں اپنا پیر کاٹ لیتا ہوں لیکن میرا پیر جڑا رہتا ہے، تو تم کہو میں بھی اپنا پیر کاٹ لوں یا پورا جسم پھاڑ دوں تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہ پاگل پنی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سنو، لیکن تبلیغی جماعت والوں کو اپنے بزرگوں کو نبوت کے درجے اور مقام پر فائز کرنا ہے کسی نہ کسی طرح سے. ان جاہلوں کو کوئی سمجھائے. دیکھو کہہ رہے ہیں اگر میں 50 دن کا فاقہ کر دوں تب بھی تم مسلمان ہو جاؤ گے. اس راہب نے کہا بے شک ضرور. یہ وہیں اس کے پاس ٹھہر گئے، حضرت جو تھے یہ وہیں ٹھہر گئے، اسی کے پاس رہتے. جب 50 دن پورے ہو گئے تو کہنے لگے یہ تو وعدے کے تھے، یہ تو وعدے کے 50 دن تھے، 10 دن اور لو، 10 دن اور زائد لو. اسی یہ کہہ کر 10 دن کا فاقہ اور بھی کر دیا اور پورے 60 دن بعد کھایا. وہ راہب بڑی ہی حیرت میں رہ گیا اور مسلمان ہو گیا. یہ اسلام پیش کرنے کا کی تبلیغ ہے، دعوت ہے، اسلام پیش کرنے کا طریقہ ہے.
کہ کوئی اگر 2 دن بھوکا رہے تو کہو میں 4 دن بھوکا رہوں گا، چلو تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ تبلیغی جماعت والوں بھائیو تم بھی جاؤ اسی طرح کی تبلیغ کرو نا۔ ہمارے یہاں لال کشن اڈوانی ہیں، ہمارے یہاں جو ہے کیا کہتے ہیں بال ٹھاکرے جی ہیں، ہمارے یہاں وہ کتا جو تھا خنزیر کا کیا نام ہے، نرسمہا راؤ خنزیر کی اولاد وہ ہے، اسی طرح سے اور اس کے ذریت ہیں جو بابری مسجد کو ڈھا رہے ہیں۔ تم جاؤ اس طرح کے کرامتیں وہاں بھی بیان کر کے، اور ذرا تم بھی بھوکے رہو، کہہ دو کہ تمہارے رام جو تھے ایسا کرتے تھے تو ہم ایسا کر لیں گے، تم وہ کہتے تھے تو ایسا کر، تم جاؤ کرو تبلیغ۔ تم مسلمانوں میں کیا گمراہیت پھیلا رہے ہو؟ نماز کے نام پر، روزے کے نام پر جہالت پھیلا رہے ہو۔ تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، علم تو ہے نہیں بیچاروں کو قرآن و سنت کا، اور چلتے ہیں جی جو نماز، خود نماز پڑھنے کا طریقہ اسے صحیح ڈھنگ سے نہیں معلوم ہے، اور دوسروں کو نماز کی تبلیغ کرنے پھر رہا۔ اللہ اسے ہدایت عطا فرمائے۔ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی یہ نبوت کی برابری، یعنی اگر عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر اس راہب کا یہ عقیدہ تھا، یہ معجزہ ہے، لیکن تبلیغی جماعت کے اس بزرگ کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے۔ اور ان سے پوچھو زکریا صاحب سے کہ ایک بزرگ، یہ بزرگ کون بلائے، کون سے، کیا نام تھا، کیا ان کا خاندان کیا تھا، ان کی سند کیا تھی، یہ کون بزرگ تھے، ان کا کچھ آتا پتا تھا؟ یہ شیطان تھا، یہ بزرگ نہیں تھا، یہ شیطان تھا جو اور یا تو یہ خود زکریا صاحب کے ذہن کا بنایا ہوا بزرگ ہے، یہ کوئی بزرگ نہیں، خود زکریا کا بنایا ہوا اپنا یہ بزرگ ہے، خود تبلیغی جماعت والوں کا گڑھا ہوا یہ بزرگ ہے جو اس طرح کی تعلیم امت کے اندر پھیلا رہے ہیں۔ اور نبوت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزاتی طور پر 40 دن تک فاقہ کریں، اور تبلیغی جماعت کا ولی کہہ رہا ہے اور بزرگ کہہ رہا ہے کہ میں 50 دن تک بھوکا رہوں گا، اس میں عیسیٰ کی کون سی فضیلت؟ نعوذ باللہ، یہ حضرت عیسیٰ کی برابری نہیں ہے، اور برابری نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ سے بھی 2 قدم آگے مارنا پھلانگ۔ یہ ہے ان کی زکریا صاحب کی تعلیم۔ اور دیکھیں 427 صفحہ کھولیں، 427 صفحہ، حضرت داؤد طائی کوئی بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ روٹی کے ٹکڑے پانی میں بھیگے ہوئے پی لیا کرتے تھے، روٹی کا ٹکڑا پانی میں ڈال کے بھگو لیتے تھے، پھر اسی پانی کو پی لیا کرتے تھے۔ کیوں بھائی؟ روٹی نہیں کھاتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے۔ کسی نے ان سے اس کی وجہ دریافت کی کہ بھائی روٹی کیوں نہیں کھا رہے ہیں، صرف پی لیتے ہیں روٹی بھگو کے؟ تو فرمایا کہ اس کے پینے میں اور روٹی چبا کر کھانے میں قرآن پاک کی 50 آیتوں کا حرج ہوتا ہے۔ اوہو، دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی صحابہ کی دعوتوں میں جائیں، بیٹھ کے کھانا کھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے گوشت چبائیں، کھائیں، سب کچھ کریں، صحابہ کرام دعوت دیں، کھائیں، سب صحابہ آپس میں کھائیں پیئیں، ائمہ محدثین کھائیں، انہیں اس کی فکر نہ ہو۔ یہ داؤد طائی کو 50 آیتوں کی فکر پڑی ہوئی ہے۔ کیا اسلام کی یہ تعلیم ہے؟ کیا لوگوں کھانا پانی چھوڑ کے قرآن پڑھو یا اس طرح کی حرکتیں کرو؟ اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ لوگوں ہم نے تمہیں پاک اور حلال چیزیں دی ہیں، اچھی نعمتیں اللہ کی ہیں، مومنوں کے لیے وہ ہیں، مسلمانوں کے لیے وہ ہیں۔ لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولو۔ اور اس طرح کی عبادت نہ اللہ نے فرمائی ہے، حکم دیا ہے، اور نہ ہی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی عبادت کرنے کا حکم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اور اس نے ایک دن ان کے گھر میں کوئی شخص آیا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے حجرے کی کڑی ٹوٹ گئی۔ وہ فرمانے لگے میں نے 20 برس سے اس کی چھت ہی نہیں دیکھی۔ اس طرح سے گپ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اللہ اکبر، یہ کون سے زمانے کے لوگ تھے یہ، ہے نا؟ یہ سب گپ ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی کی یہ تعلیمات ہیں یہ۔ اور سنیں، ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، سب ایک بزرگ، ان کا نام پتہ کچھ بھی نہیں ہے، میں بتایا نا، یہ سب رائے شریف یا نظام الدین تبلیغی جو مرکز ہے وہاں کے بنائے ہوئے بزرگ ہیں۔ یہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے، سنو سنو سنو، توجہ سنو، شربت پینے میں نہ رہ جاؤ، یہ بھی پیو، یہ کڑوے گھونٹ بھی سنو، اور تبلیغی جماعت والوں کے منہ پر اس کو ایسا دکھاؤ آئینہ کہ دیکھ اپنا مکروہ اور بدنما چہرہ اپنے اس کتاب کے اندر جو تیرے بزرگ زکریا صاحب، اور جس کے سر ورق پہ لکھا ہوا ہے فخر الاماثل زبدۃ الافاضل حضرت مولانا الحاج الحافظ المحدث، نعوذ باللہ، یہ محدث ہیں، یہ محدث ہیں، یہ اس طرح کی محدث کی باتیں ہوتی ہیں، یہ محدث ہیں۔ محمد زکریا صاحب مدد اللہ شیخ الحدیث، مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور، ان سے پوچھو یہ کون سے محدث ہیں، کون سے محدث؟ یہ محدث کی باتیں ہو سکتی ہیں؟ ہمارے محدثین نے تو ایسی باتیں نہیں کی۔ البتہ یہ دارالعلوم کے دیوبندی محدث شیخ دیوبند ہو سکتے ہیں جو بخاری اور مسلم اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کو عمل کے لیے پڑھا جائے، نہ،
اس لیے پڑھتے ہیں بخاری اور مسلم کو تاکہ اپنے مذہب کے خلاف جو حدیثیں ہیں اس کی رد کی جائیں. بخاری اور مسلم اسی لیے پڑھائی جاتی ہیں. ایک سال میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور پتہ نہیں معانی پتہ نہیں اور بھی 10 حدیث کی کتابیں ایک سال میں پڑھائی جاتی ہیں. دارالعلوم دیوبند کے اندر، دارالعلوم جتنے بھی ہمارے مدرسے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر ہیں، مولویوں کے اللہ کی قسم جا کے کسی بھی عالم سے پوچھ لو کہ دور حدیث کس کو کہا جاتا ہے اور کس طرح سے دور حدیث کرواتے ہیں یہ لوگ. الا من رحم اللہ. بعض مدارس ہیں الحمدللہ آج بھی موجود ہیں الحمدللہ، وہ 4 سال 5 سال بخاری اور مسلم کی تعلیم دیتے ہیں، تب ان کے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تب ہم جیسے فقیر نکلتے ہیں حدیثوں کو پڑھنے والے، اور تم جیسے گدھے نکلتے ہو جنہیں حدیث کا پتہ اور علم نہیں ہوتا ہے، اور یہ قصے اور کہانیوں میں پھنستے ہو تم لوگ. سنو، لکھتے ہیں 427 صفحہ. ہاں لکھتے ہیں کہ وہ ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ وہ روزانہ 1000 رکعت نماز کھڑے ہو کر پڑھتے تھے، اور جب پاؤں رہ جاتے یعنی درد ہو جاتا یعنی کھڑے ہونے سے عاجز ہو جاتے تو 1000 رکعت بیٹھ کر پڑھتے، اور عصر کے بعد عاجزی سے بیٹھ کر کہتے یا اللہ اس مخلوق پر بڑی حیرت ہے کہ کس طرح انہوں نے تیرا بدل دوسری چیزوں کو بنا لیا. میں سمجھتا ہوں کہ گاما پہلوان بھی اتنی بری طرح ڈنڈ نہیں مار سکتا ہے. وہ گاما پہلوان یا جھارا پہلوان یا اور کون سے پہلوان ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم 1000 ڈنڈ مارو، دیکھتے بھی ڈنڈ ہی مارنا ہے. اس طرح کی نماز تو اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی ہے، نہ پڑھائے، نہ پڑھنے کا حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 2000 رکعت نماز کون پڑھے گا بھیا؟ اور وہ بھی عصر کے بعد بیٹھ کے دعا کرتے تھے، یعنی عصر سے مغرب تک گویا کچھ نہیں ہوتا تھا. اب جوڑ لو، ہگنا موتنا، بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق، یہ سب کہاں گئے؟ سونا جا کہاں؟ کچھ نہیں، سمجھو کچھ نہیں. 2000 رکعت. اعوذ باللہ، یہ گپ نہیں ہے زکریا صاحب کی، دیوبند کی گپ ہے یہ. سنو، اور ایک جگہ لکھتے ہیں حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حضرت سری سختی سے زیادہ عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا. 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے علاوہ لیٹے ہوئے ہی نہیں دیکھا. ان کی عمر کتنی رہی ہوگی جوڑنا چاہیے، کیونکہ تقریباً 15 سال میں تو یہ ہوش میں آئے ہوں گے، ہے نا؟ تو 98 برس یہ اور 15 سال وہ جوڑ لو، کتنا ہوا؟ بہرحال ان کی تاریخ پیدائش اور موت وغیرہ دیکھنا پڑے تب پتہ چلے، یہ جھوٹ کی کلئی کھلے. لیکن 98 برس تک یہ کون سی سنت ہے ہمیں بتاؤ؟ اللہ کے نبی نے ایسا کیا ہے؟ تبلیغی جماعت والوں، ہم تم سے درخواست کرتے ہیں، میں تمہیں کیا کہوں؟ اللہ کی قسم تم سے کیا بات کروں؟ تم سے بات کرنا بھی میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تم جاہل ہو، تمہیں پتہ نہیں، حقیقت کا پتہ نہیں. تم الٹا تعصب دل میں ڈالتے ہو، الٹا تم بجائے جو ہے عمل کرنے کے، تسلیم کرنے کے، عناد اور بغض اپنے دلوں میں کرتے ہو. تم جاہل ہو، اس لیے تم علم حاصل کرو، ہم یہ کہتے ہیں. اور یہ باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں یہ تمہارے امیروں سے کہہ رہے ہیں جو بڑے بڑے عالم بنے بیٹھے ہوئے ہیں. اولاً تو اس میں عالم ہی نہیں، 96-98% تو جب جاہل ہیں. 1-2% جو بیچارے جن کو کہیں نوکری وکری نہیں ملتی، جو کسی لائق نہیں ہوتے، وہ امیر بن جاتے ہیں. کوئی رائمنڈ شریف میں بیٹھ گیا تسبیح لے کے، اور کوئی نظام الدین مرکز میں بیٹھ گیا، یا ادھر ادھر جو انہوں نے ٹھیکے لگائے ہوئے. بس یہ جاہل جن کو ان کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے. آتا ہے بخار، ان کو بخاری نہیں آتی، یہ بخار آتا ہے ان کو بخاری نہیں آتی. تو ایسے لوگ تبلیغی جماعت میں دارالعلوم دیوبند کی سندیں لے کے، فلانے مظاہر علوم کی سندیں لے کے گھومتے ہیں. تو ان سے میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ باتیں تم نہیں سوچتے ہو، تمہیں عقل نہیں آتی. اور سنو، یہ کیا ہے یہ کہ 98 برس تک کسی نے ان کو مرض الموت کے علاوہ لیٹے ہوئے نہیں دیکھا. ملک الموت کو چاہیے تھا انہیں کھڑے کھڑے پارسل کر دیتا، اچھا تھا. اس وقت کیوں لیٹنے کی ان کو مہلت دی؟ اس وقت بھی نہیں لیٹنا چاہیے تھا ان کو، اللہ کے دربار میں کھڑے کھڑا. یہ عذاب ہے ایسے لوگوں پر جو اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے. ان کی زندگی میں یہ جہنم میں بھی اسی طرح رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہمارے نبی کی سنتوں سے منہ موڑتے ہیں اور ہمارے نبی کے خلاف عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول نہیں فرماتا ہے. سنو، اور سنو، لکھتے ہیں کہ حضرت ابو محمد جریری نے مکہ مکرمہ میں 1 سال کا اعتکاف کیا، جس میں نہ تو بالکل سوئے، نہ بات کی، نہ کسی لکڑی یا دیوار پر سہارا لیا یا ٹیک لگائی. میں سمجھتا ہوں کچھ دن کے بعد یہ ہو جائے گا کہ زمین پہ بھی نہیں تھے، کھڑے بھی کہاں تھے پتہ ہی نہیں تھا.
بھائی نہ سوئے نہ کسی چیز کا سہارا لیا نہ ٹیک لگا. اب ایک ہی چیز باقی ہے, اللہ کی زمین سے اتنی محبت, ان کو ساری چیزوں سے نفرت تھی تو زمین سے بھی نفرت ہو جانی چاہیے تھی. یہ کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا, نبی نے حکم دیا تھا اس طرح اعتکاف کرنے کا. کس نے حکم دیا؟ ہمارے نبی نے تو یہ نہیں کہا. تو یہ کفر نہیں ہے, یہ گمراہیت نہیں ہے, یہ قرآن و سنت کا انکار نہیں ہے. اور تبلیغی جماعت والوں, تم بھی ایسے ڈنڈوت مارو, جہنم میں بھی ایسے ڈنڈوت تمہارے چلیں گے. یہاں دنیا میں کچھ نہیں ہوگا تمہارا, یہاں بھی عذاب اور وہاں بھی عذاب. سنو, لکھتے ہیں کہ ایک بزرگ فتح بن سعید موصلی کے پاس سے گزرا, وہ دونوں ہاتھ پھیلائے رو رہے تھے, ان کے آنسو انگلیوں کے بیچ میں کو نیچے گر رہے تھے اور وہ زرد تھے, یعنی آنسوؤں میں خون کی آمیزش تھی. میں نے ان سے قسم دے کر پوچھا, یہ خون کس صدمے سے گرا رہے ہو؟ خیر تو ہے, کیا آفت آ گئی ہے؟ وہ فرمانے لگے, اگر تم قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا. ہاں, میں اس پر رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کا جو حق مجھ پر تھا اس کو ادا نہیں کیا. میں نے کہا خون کیوں آ گیا؟ کہنے لگے, اس خوف سے کہ میرا یہ رونا کہیں غیر معتبر اور جھوٹا یعنی نفاق سے نہ ہو, اس لیے میرے آنکھوں سے خون آ گئے. تم بھی آنکھوں سے خون نکال کے دیکھو. کہتے ہو نا ہم جھوٹے لوگ نہیں ہیں, ہم نفاق نہیں کرتے, ہم منافق نہیں ہیں, ہم اللہ کے. تم بھی روز, زکریا صاحب نے بھی کبھی, آج تک ہم نے نہیں سنا کسی کی آنکھوں سے خون گرے. انہی لوگوں کے آنکھوں سے خون گرتے ہیں جن کے آنکھ خراب ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں, جن کو دکھائی نہیں دیتا ہے, یا آنکھوں میں کوئی بیماری ہو جاتی جس کی وجہ سے خون آتے ہیں. آج تک نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے کہ روتے روتے آنکھوں سے بھی خون آتے ہیں. یہ تو محال بات ہے. جیسے کہتے ہیں نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی, ایک مثل ہے. تو اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ارے یہ کام تو اتنا سخت ہے کہ دانتوں سے پسینے آئیں. مطلب یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دانتوں سے پسینہ آئے گا, مطلب یہ ہے کہ بہت سخت ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے, غیر ممکن, محال ہے یہ. دانتوں سے کبھی پسینے آتے ہیں؟ انسان کے جسم کے اوپر سے پسینہ آتا ہے, منہ میں کہاں پسینہ آتا ہے. ایسے ہی آنکھوں سے آنسو آنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب عالی یعنی بہت مشکل کام. لیکن حضرت زکریا صاحب نے یہ واقعہ باقاعدہ تاکید در تاکید کہ نہیں, وہ حقیقت میں آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے, کسی کو جھوٹ نہ لگے, سچ برس لگے, جبکہ یہ جھوٹ ہے, گپ ہے. اور سنو, لکھتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا. اچھا, جب ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ دیکھو خون کے آنسو کی دلیل دے رہے ہیں تاکہ ہاں وہابیوں کو یقین آ جائے, لیکن تم مر جاؤ, ننگے الٹے لٹک جاؤ, آگ میں کود پڑو, پھر بھی ہم نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جھوٹ ہے, فطرت کے خلاف ہے, یہ چیز اللہ رسول نے تعلیم نہیں دی ہے. سنو, میری مغفرت ہو گئی. میں نے پوچھا تمہارے آنسوؤں کا کیا حشر ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھے اپنے قریب فرما کر ارشاد فرمایا کہ یہ آنسو کیسے تھے. اوہو, اللہ کو بھی نہیں معلوم کہ آنسو کیسے تھے. یہ آنسو کیسے تھے؟ میں نے عرض کیا کہ اس پر رنج تھا کہ آپ کا جو حق مجھ پر ہے وہ میں ادا نہ کر سکا. ارشاد ہوا کہ خون کیوں نکلا تھا؟ ظاہر اللہ نے پیدا کیا, آنکھوں سے خون بیماریوں سے نکلتا ہے, آنکھوں سے خون بیماریوں سے نکلتا ہے. جب آنکھیں بہہ جاتی ہیں, خراب ہو جاتی ہیں, تب خون نکلتا ہے. صحیح سلامت آنکھوں سے خون نہیں نکلتا ہے. کیوں تھا؟ میں نے کہا اس ڈر سے کہ یہ رونا جھوٹا نہ ہو, غیر معتبر نہ ہو. ارشاد ہوا آخر تو اس سب سے کیا چاہتا تھا؟ میری عزت کی قسم, تیرے کرامن کاتبین 40 سال سے تیرے اعمال کا صحیفہ ایسا لا رہے ہیں کہ ان میں کوئی خطا لکھی ہوئی نہیں ہے. تبلیغی جماعت والوں کے لیے تعلیم ہے یہ کہ تم بھی اسی طرح سے آنکھوں سے آنسو نکالو, نہ نکلے تو سوئیاں چبھو لو اپنی آنکھوں میں, پیچکش ڈال لو, انجیکشنوں سے آنکھوں سے نکالو اس طرح, تاکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے ایسا جھوٹ بولو نعوذ باللہ, اور اللہ تمہیں اس طرح کے کس طرح کے بکواس اور عقیدے بیان کریں. اللہ بھی نہیں جان رہا ہے یہ آنسو کیوں نکال رہا ہے, یہ نماز کیوں, اللہ کو پتہ نہیں ہے. باقاعدہ یہ پوچھ رہا ہے ان سے. جاہل. لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں, سنو ایک اور نسخہ, کہ میرا گزر اسی صفحہ 229 کے اوپر, پہلا یہ صفحہ 28-29 چل رہا ہے, 428-429. کہتے ہیں عبد الواحد بن زید کہتے ہیں میرا گزر ایک گرجے پر ہوا, جلدی پڑھ رہا ہوں. ایک راہب دنیا سے منقطع, ایک راہب وہی دنیا سے منقطع, پادڑی, راہب کو پادڑی کہا جاتا ہے, اور زکریا صاحب نے دنیا سے منقطع لکھا ہوا ہے. بڑا ہوشیاری کرتے ہیں کیوں یہودیوں کی تعلیم پھیلا رہے نا. اب اگر یہاں نصرانی یہودی لکھ دیں گے تو لوگ جو ہے بھڑکیں گے, اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے دنیا سے منقطع, دنیا سے منقطع. لکھ رہے ہیں کہ ایک راہب ایک گرجے پر, گرجا میں کون رہتا ہے یہ بتاؤ, گرجا بھی لکھ رہے ہیں اور راہب بھی لکھ رہے ہیں, اور بریکٹ میں راہب کا ترجمہ لکھ رہے ہیں کہ دنیا سے منقطع. امت کو دھوکہ دینا نہیں ہے. اب تو سیرا کہہ دینا, پادڑی کرسچنوں کا
کرسچنوں کا استاد، جیسے تو استاد ہے تبلیغی جماعت والوں کا، ایسے کہتے راہب کرسچنوں کا استاد، پادری. لیکن نہیں، تبلیغی جماعت والے سمجھ جائیں گے، اور جب یہ سمجھ جائیں گے، ان کو عقل آ جائے گی، تو پھر یہ وہابی ہو جائیں گے. اس لیے ان کو گول مول میں رکھو. جیسے حدیثوں کے ترجمے انہوں نے کیے ضرور، لیکن جہاں لکھا ہے کہ یہ حدیث گڑی ہوئی ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس کا ترجمہ زکریا صاحب نگل گئے، قبر میں چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا تو کیوں نہیں لکھ کے آیا تھا؟ پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ جواب دیں گے کہ میں گمراہ کرنے کے لیے نہیں لکھ کے آیا، یا کیا جواب دیں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ سنو، لکھتے ہیں کہ وہ راہب یعنی دنیا سے منقطع رہتا تھا. حالانکہ دنیا سے منقطع وہ پادری تھا، گرجے میں رہتا تھا، گرجا میں رہتا تھا. میں نے اس راہب کو راہب کہہ کے آواز دی، وہ نہ بولا. پھر دوسری دفعہ پکارا، وہ نہ بولا. تیسری دفعہ جب میں نے پکارا تو وہ میری طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا میں راہب نہیں ہوں، راہب وہ شخص ہوتا ہے. سنو راہب کی تعریف، زکریا صاحب کو بہت پسند آیا ہے راہب کا طریقہ، اس لیے بلا تبصرہ انہوں نے یہ واقعہ نوٹ کیا ہے. پادڑیوں کا طریقہ سنو. پادڑی نے کہا میں راہب کا ترجمہ پادڑی کروں گا، تاکہ ہمارے تبلیغی جماعت والے ڈکشنری دیکھو جا کے. ہاں ڈکشنری دیکھو. ہم نے کسی زمانے میں کسی لیکچر میں خواجہ کا ترجمہ ہجڑا بتا دیا تو لوگوں کو بڑی تشویش ہونے لگی، کہنے لگے جی خواجہ مانے جناب ہوتا ہے، حضرت ہوتا ہے. میں نے کہا ہجڑا بھی ہوتا ہے جناب، اور تاریخ کے اندر خواجہ سرا ان کو کہا جاتا ہے جو لوگ مرد اور عورتوں دونوں کی مجلسوں میں بادشاہوں کے ہاں کام کرتے تھے. انہیں خواجہ سرا اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ ہجڑے تھے، وہ بے ضرر تھے، نہ عورتوں میں کسی کام کے نہ مردوں میں کسی کام کے، اس لیے ان کو خواجہ سرا کہا جاتا. تو خواجہ مانے ہجڑا، تو بڑی تشویش ہوئی. ایسے ہی اس پہ بھی تشویش ہونی چاہیے. راہب کے مانے پادڑی، جا کے دیکھو. اور حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ گرجے میں پادڑی رہتے ہیں. تو کہا پادڑی نے کہا میں پادڑی تھوڑی ہوں، پادڑی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اس کی کبریائی میں اس کی تعظیم کرتا ہو، اس کی بلاؤں پر صبر کرتا ہو، پھر اس کے تقدیری فیصلوں پر راضی ہو، اس کی نعمتوں پر شکر کرتا ہو، اس کی عظمت کے سامنے تواضع سے رہتا ہو، اس کی عزت کے مقابلے میں اپنے آپ کو ذلیل رکھتا ہو، اس کی قدرت کاملہ کا اطاعت کرنے والا ہو، اس کی ہیبت سے عاجزی کرتا ہو، اس کے حساب اور اس کے عذاب کی ہر وقت فکر میں رہتا ہو، دن میں روزہ رکھتا ہو، رات کو بیدار رہتا ہو، جہنم کے خوف نے اور میدان حشر کے سوال نے اس کی نیند اڑا دی ہو، جس میں یہ باتیں ہوں وہ پادڑی ہے. میں تو ایک ہڑکایا ہوا کتا ہوں. میں تو ایک ہڑکایا کتا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ کتے کو ہڑکاؤ تو سامنے نہیں بھاگے گا، وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے، کٹتا ہے کہ نہیں؟ کبھی سامنے سے ہڑکاؤ تو ادھر بھاگے ادھر بھاگے، یعنی اتنی دیر سے بھاگے گا جو ہے نا، جس کو کہیں سمجھ لیں کہ آپ ایسا بیچارہ پریشان ہو جائے گا. تو ایسے ہی یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو ایک ہڑکایا ہوا کتا ہوں. گویا زکریا صاحب ایسے لوگوں کو ہڑکائے ہوئے کتے، یعنی یہ سب جو گھوم رہے ہیں ڈوری جھنڈی لے کے، یہ سب ہڑکائے ہوئے لوگ ہیں، ہے نہیں؟ ہڑکایا ہوا کتا ہوں، اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں کہ کہیں کسی کو کاٹ نہ کھاؤں، پر یہ تو کاٹتے پھرتے ہیں. سنیں، میں نے ان سے پوچھا کیا بات ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو جانتے ہیں پھر بھی ان سے ان کا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا صرف دنیا کی محبت نے اور اس کی زیب و زینت نے ان کا رشتہ توڑ رکھا ہے. دنیا گناہوں کا گھر ہے. سمجھدار اور عاقل وہ شخص ہے جو اس کو اپنے دل سے پھینک دے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور ایسے کام اختیار کرے جو اللہ کے قریب کر دیں. یہ راہب کا بیان تھا، جو ہمارے پادڑی کا بیان تھا، جو زکریا صاحب نے اپنی اس کتاب میں جگہ دیا، اور باقاعدہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے نصیحت ہے. یہ تبلیغی جماعت والوں کے لیے اس پادڑی کا عمل، میں نے کہا نا، ان کا طریقہ ہی یہودیوں، نصرانیوں، راہبوں کا، پادڑیوں کا ہے. یہ پورے تبلیغ کا جو ڈھانچہ ہے پورا وہی ہے، یہ پورا وہی ہے، پورا وہی طریقہ لیا گیا ہے، انہوں نے لیا ہے. سنو، کہتے ہیں حضرت اویس قرنی، وہی صفحہ 429 میں، کہ ایک بزرگ ہیں حضرت اویس قرنی، جو مشہور بزرگ ہیں، کسی دن فرماتے کہ آج کی رات رکوع کرنا ہی ہے، پس تمام رات رکوع میں گزار دیتے. رکوع میں 2 گھنٹہ کوئی رکوع میں رہ جا، دیکھوں تبلیغ جماعت والوں تو بھی کر ذرا، پوری رات جب سے دن ڈوبے اور صبح فجر تک رکوع میں. یہ تو کوئی سزا ہی ہوئی ہے. اس طرح کی عبادت تو اللہ کے نبی نے حکم دی ہے کہ صرف رکوع میں بیٹھے رہو، ہے نا. اسی طرح کہتے ہیں کہ آج رات سجدہ کی ہے تو تمام رات ایک سجدے میں گزار دیتے. نماز میں ایک سجدہ ہوتا ہے کہیں؟ ایسا سجدہ کرنا تو بدعت ہے کہ ایک سجدے میں گزار دے آدمی تمام رات. یہ تو کوئی طریقہ نہیں، نہ نبی کا طریقہ، نہ اللہ نے حکم دیا. تو جو بات اللہ رسول نے نہیں بتلائی ہے وہ کفریہ بات ہے، وہ گھناؤنی اور بدعت اور بدعتیانہ بات ہے، اور وہ انسان کو جہنم میں لے جانے والی. اور آگے ہیں، لکھتے ہیں کہ ایک حضرت کہمس تھے، کہمس بن حسن، ہر رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہتے، اے ہر برائی کی جڑ، نماز کے لیے کھڑا ہو جا.
جب ضعیف ہو گئے تو 500 پڑھنے لگے. کہتے ہیں حضرت اویس قرنی یہ بیچارے جن کا ذکر صحیح مسلم کے اندر بھی آیا ہے اور جن کے نام کے فاتحے 15 شعبان کو یہ لوگ حلوے مانڈے یہ تبلیغی جماعت والے اور دیوبندی اور بریلوی سب اڑاتے ہیں سب, اور خوب دانت لگا لگا کے حلوے کھاتے ہیں. اویس قرنی کے بارے میں کہتے ہیں نبی کی محبت میں انہوں نے دانت توڑے تھے. یہ دانت نہیں ہے تو لگاتے ہیں اسپیشلی طور پر اور کڑک کڑک حلوے کھاتے ہیں. انہیں بھی دانت توڑ کے کھانا چاہیے, نبی کی سنت تو یہی ہے. اویس قرنی کی تو کہتے ہیں اویس قرنی, حالانکہ یہ بزرگ آدمی تھے, ولی تھے, ان کا ذکر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے, لیکن ایسی علم گلم باتیں اور ایسی عبادات سے وہ بری تھے. یہ ان لوگوں نے اپنے فضائل بیان کرنے کے لیے جھوٹ بیان کر کے گڑھ دی ہیں. حضرت اویس قرنی کے پاس ایک آدمی آیا, وہ صبح کی نماز پڑھ کر تسبیح میں مشغول ہو گئے. ایک آدمی ملنے کے لیے اویس قرنی کے پاس آیا, اب وہ صبح کی نماز پڑھ کے تسبیح میں مشغول ہو گئے. اس آدمی نے کہا کہ مجھے خیال ہوا کہ اس وقت ان کا حرج ہوگا, میں فراغت کے انتظار میں بیٹھ گیا. وہ اسی حال میں بیٹھے پڑھتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. وہ ظہر کی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے, عصر تک نماز پڑھتے رہے, پھر عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ مغرب تک بیٹھے رہے, پھر مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی, پھر صبح تک وہیں جمے رہے. دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد بیٹھے تھے, اسی حال میں کچھ غنودگی سی آ گئی, چونک کر کہنے لگے یا اللہ ایسی آنکھ سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو بار بار سوتی ہو, اور ایسے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں جو بھرتا ہی نہ ہو. یہ سب دیکھ کر کے میں چلا آیا. صبح شام نہ سونا نہ کچھ, بس بیٹھے رہنا, مالے جپنا, ہاں مالے جپنا. یہ ایسے بڑے تابعی تھے. یہ تابعی بیچارے اس طرح کی جن کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مستجاب الدعویٰ ہیں. ہماری امت میں دعا کے قبول اللہ تعالیٰ ان کی قبولیت دیا ہوا ہے. ان سے کہو کہ ہماری امت کے لیے دعا کریں. ایسا شخص ایسے عمل کر سکتا ہے کہ اس سے کوئی ملنے آئے اور وہ اتنا بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے کہ وہ بیچارہ صبح سے لے کر شام اور دوسری صبح تک بیٹھا رہے, اور یہ اکیلے نماز پڑھتے تھے, وہ بیچارہ نہیں پڑھتا تھا. نعوذ باللہ, ایسی عبادت تو اللہ رسول نے نہیں ہمیں کرنے کا حکم دیا, ہرگز نہیں. یہ تو ایسی عبادت تو شیطان کی عبادت ہو سکتی ہے, اللہ اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی عبادت نہیں ہو سکتی. سنیں, کہتے ہیں ابو بکر بن عیاش 40 برس تک بسترے پر نہیں لیٹے اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اس کھڑکی میں گناہ نہ کرنا, میں نے اس میں 12,000 قرآن ختم کیے ہیں. ہاں, اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو مکان کے ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کونے میں نے 24,000 قرآن ختم کیے ہیں. اب 12,000 اور 24,000 قرآن جوڑ لو, کتنا ہوا؟ 12 دونا 24, 12 تیاں 36. ہاں وہ تو 12 آدھا یہاں 24 یہاں, 12 تیاں 36,000 قرآن. گپ کی کوئی انتہا نہیں ہوتی, گپ ہے. حضرت سمنون 500 رکعت نفل روزانہ پڑھتے تھے. کہتے ہیں کہ میرا ابو بکر مطابق نہیں, ایک شخص کہتے ہیں کہ میں عامر بن عبد القیس کے ساتھ 4 مہینے رہا, میں نے ان کو دن میں یا رات میں سوتے دیکھا ہی نہیں. 4 مہینے دن میں یا رات میں سوتے, مرچیں لگائی ہوئی تھیں آنکھوں میں اس نے. ہمارے نبی اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ اے لوگوں, میں سوتا بھی ہوں, جاگتا بھی ہوں, نماز بھی پڑھتا ہوں, نفل بھی پڑھتا ہوں, اسی طرح روزہ بھی رکھتا ہوں, روزہ نہیں بھی رکھتا ہوں, میں اپنے بیوی سے ہم بستری بھی کرتا ہوں, شادی بھی کرتا ہوں. جو ہمارے اس طریقے پر نہیں ہے فلیس منا, وہ ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں جانے والے لوگ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہیں بھائی, یہ ایسے ہی ہیں, یہ تبلیغی جماعت والوں کے بنائے وہ اولیاء اللہ ہیں, ان کے بزرگ ہیں. ان کے یہ کہہ رہے ہیں ابو مسلم خولانی ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں, دیکھیں صحابہ کرام کی توہین دیکھیں. حضرت ابو مسلم خولانی نے ایک کوڑا اپنے گھر کی مسجد میں لٹکا رکھا تھا اور اپنے نفس کو خطاب کر کے کہا کرتے کہ اٹھ کھڑا ہو, میں تجھے عبادت میں اچھی طرح گھسیٹوں گا یہاں تک کہ تو تھک جائے گا, میں نہیں تھکوں گا. اور جب ان پر کچھ سستی ہوتی تو اس کوڑے کو اپنی پڈلیوں پر مارتے اور فرماتے یہ پڈلیاں پٹنے کے لیے میرے گھوڑے کی بنسبت زیادہ مستحق ہیں. یہ بھی کہا کرتے کہ صحابہ کرام یہ بھی کہا کرتے تھے مارتے مارتے کہ صحابہ کرام یوں سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے. سنا زکریا صاحب کی یہ بکواس, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ کرام یہ سمجھتے ہیں کہ جنت کے سارے درجے وہی اڑا کر لے جائیں گے. نہیں, ہم ان سے ان درجوں میں اچھی طرح مزاحمت کریں گے, لڑیں گے, تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے کہ وہ بھی اپنے پیچھے مردوں کو چھوڑ کر آئے ہیں, ہجڑوں کو نہیں چھوڑا ہے. ہم بھی کوئی ہجڑے نہیں ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. دیکھیں صحابہ کرام, ہمارا تو یہ عقیدہ ہے تبلیغی جماعت والوں, تم روڈوں پہ گھٹے کر کر کے مر جاؤ, گھٹے کر کر کے اپنی قبر بنا لو, تسبیحیں سب کچھ پڑھو, اللہ کی قسم
تم ایک ادنا سے صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے ہو. اللہ کی قسم صحابہ کرام کے بعد کوئی تابعی نہیں پہنچ سکتا ہے. تم کیا ہو؟ 14 صدی کے لٹیرے ڈاکو. دین و اسلام کو تم لوگوں نے جو ہے ملغوبہ بنایا ہوا ہے شرک و بدعت اور بدعقیدگی کا. یہ نبی کی سنتیں ہیں. تم کہہ رہے ہو ہم اللہ رسول کے تعلیم کے اوپر عمل کرتے ہیں. یہ اللہ رسول کی تعلیم ہے جو تمہارے فخر الاماثل زبدۃ الافاضل اور شیخ دیوبند نے لکھی ہے. یہ نبی کی سنتیں ہیں. یہ شرم نہیں آتی, حیا نہیں آتی اسلام سے, اور پھر کہتے ہو کہ ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں. سنیں اور بکواس سنیں. میں کہاں تک بکواس آپ کو بتاؤں. ایک پاؤں پر نماز آپ نے کبھی دیکھی ہے؟ سنیں, ایک پاؤں پر تبلیغی جماعت والے نماز پڑھ رہے ہیں. ہم ایک رکعت پڑھتے ہیں وتر کی نماز.